اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کے پروگرام دعائے خلیل نوید مسیحہ میں آپ کا میزبان سجاد شاہ جی، اور ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ذاکرہ اہل بیت پروفیسر محترمہ شائستہ زیدی صاحبہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو آپ سنتے آ رہے ہیں کہ رسول اکرم کی کاوشیں، رسول اکرم پہ آنے والی مشکلات، اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں آپ نے اٹھائیں، اور کس طریقے سے ایک بدترین بد تہذیب معاشرے کو آپ نے انسانیت کے اندر تبدیل کیا اور اصول الہی کو رائج کیا۔ کہ کیا خوب کہا کسی نے کہ عرب کے چاند کی آمد سے پہلے کس نے سوچا تھا، عرب کے چاند کی آمد سے پہلے کس نے سوچا تھا کہ تپتی ریت کی قسمت میں ایسی چاندنی ہوگی۔ واہ۔ تو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ رسول اکرم مدینہ ہجرت کر گئے، اس ہجرت سے کیا فوائد حاصل ہوئے؟ دیکھیے، یہ اتنا اہم واقعہ ہے کہ بعد میں جب سرحدیں پھیل گئیں، صحیح، اور ظاہر ہے کہ خط و کتابت سرکاری ہونے لگی، تو یہ کہ بھائی اس کا ریفرنس کہ ہم کیسے بنائیں۔ بالکل۔ تو جو اسلامی کیلنڈر کے لیے مقرر ہوا تو یہ کہ اس کا جو ریفرنس پوائنٹ ہے وہ ہجرت کا ہو، ہجرت کا ہو۔ تو اس لیے کہ ہجرت تو ایک نئے دور کا آغاز تھا، صحیح ہے نا، کہ اسلام چاہتا کیا ہے، اسلام کیسا معاشرہ چاہتا ہے، اسلام کیسی حکومت چاہتا ہے، کیسے حکمراں چاہتا ہے، آپس کے تعلقات کس طرح سے چاہتا ہے۔ تو اب اس میں تو ہمارے لیے بڑی روشنی ہے کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ سے کیسا معاشرہ پیدا ہوتا ہے۔ وہاں تک تو وہ ذاتی وہ چل رہا تھا، لیکن ایک معاشرہ قائم کرنے کا موقع جو ظاہر ہے کہ وہ سرکار کو وہ بعد میں ملا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک مواخات یعنی بھائی چارہ جو قائم کیا گیا انصار میں اور مہاجرین میں، کہ ایک یعنی انصار ایک مہاجر کا بھائی ہے، یعنی یہ برابری انسانیت کی، بھائی چارہ کہ تم لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ اور بھائی چارہ ایسے نہیں کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو بھائی بہن کہہ لیتے ہیں، صحیح صحیح، ارے بھائی لوگوں نے اپنی جائیدادیں، اپنے مال و دولت بھی آدھا آدھا تقسیم کر لیا، یہ ہوتا ہے بھائی ہونے کا مطلب۔ بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، کہ ظاہر ہے کہ وہاں سے مہاجرین بالکل خالی ہاتھ آئے تھے، انتہائی مفلسی کے عالم میں تھے، تو بھائی وہ ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اس کے روٹی کپڑے مکان کا انتظام کرتے۔ کیا کہنا۔ ہاں ہاں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کافرانہ بات ہے، ارے جناب رسالت مآب نے سب سے پہلے یہی تو انتظام کیا تھا کہ انہیں کھانے کو ملے، ان کو ٹھہرنے کا انتظام ملے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو ظاہر ہے اس طرح سے وہ جو طبقاتی معاشرہ تھا، اس کو پہلے جو ضرب لگی وہ اس مواخات سے، ہاں، کہ طبقاتی معاشرہ ختم ہونا چاہیے۔ اور انصار پہ ہمارے درود و سلام ہو کہ انہوں نے بخوشی ظاہر ہے اس مواخات کو، اس قربانی کو قبول کیا۔ اچھا، دوسری جو تاریخ ساز واقعہ ہے وہ میثاق مدینہ ہے۔ صحیح۔ اب دیکھیے نا، وہاں مدینہ میں تو ہر مذہب کے، ہر طبقے کے، ہر طرح کے لوگ رہتے تھے، کوئی ضروری تو نہیں کہ سب اسلام قبول کر لیں۔ بالکل بالکل۔ اب جناب رسالت مآب کوئی یعنی فتح کا پیغام لے کر نہیں آئے تھے، بالکل صحیح، بالکل صحیح، بلکہ پرامن یعنی بقائے باہمی کا پیغام لے کر آئے تھے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، آپ دیکھیے۔ اور میثاق مدینہ میں آپ نے کہا کہ جتنے بھی رہنے والے ہیں، کسی بھی عقیدے کے ہوں، ہم سب مل کر ایک قوم ہوں گے۔ بہت خوب۔ ہم سب مل کر ایک قوم ہوں گے۔ ہم تو ایک دوسرے سے دوری کے بہانے تلاش کر لیتے ہیں، وہ اس قبیلے کا ہے، وہ اس کا ہے، نہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہم سب ایک قوم ہوں گے، سب کے حقوق۔ انہوں نے تو برسوں پرانی قوس اور خزرج کی لڑائی ختم کرا دی۔ ہاں ہاں، اور پھر کہا بنی اوف کے یہودی بھی مسلمانوں سے مل کے ایک قوم ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ اور جو کوئی ہمارے معاہدہ کرنے والے پہ حملہ کرے گا، ہم سب مل کے دفاع کریں گے۔ بالکل۔ ہاں، یعنی یہ جو ہے نا تحفظ دینا، یعنی ہم ابھی تک یہی سوچ رہے ہیں کہ مائنورٹی سے کیسا سلوک ہونا چاہیے، دیکھ لیجئے، یہ تو
صدیوں پہلے کی بات ہے کہ مائنورٹیز سے کیا سلوک ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ شریک ہے اس کو اگر کسی نے غضب پہنچائی تو ہم سب مل کے اس کا دفاع کریں گے. کہ دیکھیں تو اب یہ جو اصول تھے یہ پرامن بقائے باہمی کے کہ یعنی آپ نے لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ ہم تم پر غلبہ پانے کے لیے نہیں آئے ہیں. صحیح ہے نا. ہم تمہارے اوپر برتری دکھانے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم تمہیں بقا کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں. ہم تمہیں برابری کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں. بالکل صحیح. ہم اور تم دونوں یعنی اللہ کے بندے ہیں, انسان ہیں. ہم پہ کوئی وقت آئے تو تم حفاظت کرنا, تم پہ کوئی وقت آئے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حفاظت کریں. بالکل صحیح. یہ جو تھی نا نئی سوچ کہ ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں, ہم بھائی چارے کا پیغام لے کر آئے ہیں, ہم بقا کا پیغام لے کر آئے ہیں, یہ ظاہر ہے کہ یہ ہے اسلام کا پیغام. بے شک. ہاں. اور ہم لوگ وہ غلبہ اسلام کی باتیں کرتے ہیں. یہ غلبہ اسلام ہے کہ دیکھو دوسروں کے بھائی بن کے رہو, پرامن بقائے باہمی, یہ ہے اسلام کا پیغام. بالکل صحیح. اچھا اب پھر اس کے بعد لوگ کہیں گے کہ پھر یہ کیا بات ہے کہ پھر جنگیں کیوں ہوئیں؟ آپ ساری جنگیں دیکھ لیں, اس میں کوئی ایگریسو جنگ نہیں ہے, محض ڈیفینسو جنگ ہے. بھائی ظاہر ہے کہ اہل مکہ نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا, یہ تو اب اور طاقتور ہو جائیں گے, تو انہوں نے بدر میں حملہ کیا, احد میں حملہ کیا اور ڈیفینڈ کیا ہے. ہاں. اور یعنی ان کے دماغوں میں یہ تھا کہ یہ ایک ملوکیت کی ایک شکل ہے, وہ جو کہ ہمیں ملتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ جب ابو سفیان نے رسول کے چچا حضرت عباس سے کہا کہ تمہارے بھتیجے نے تو بڑی حکومت قائم کر لی, تو انہوں نے جواب میں یہی کہا کہ یہ حکومت نہیں ہے, یہ نبوت ہے. تو وہ تو اسے حکومت کی نظر سے ہی دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک پیرل گورنمنٹ کھڑی ہو گئی ہے. جنگ احزاب میں سارے قبائل کو آس پاس سے بہکا کے اور بولا کہ بھائی اب یہ نئی ریاست کو ختم کر دو, اور ہر موقع پہ جناب رسالت مآب نے ڈیفینڈ کیا ہے. اچھا پھر میں ایک بات اور بتاؤں, دیکھیے یعنی جنگ ایک تو ڈیفینس کے لیے, ظاہر ہے بھائی کیا ہم اپنی جان دوسروں کو رکھ کے دے دیں گے کہ لو بھائی مار دو ہمیں, ڈیفینس کا جان بچانے کا حق رکھتا ہے. اور دوسرا اجازت اس وقت دی گئی ہے کہ جب مسلمان یہ دیکھیں کہ کہیں ایسی طاقت جمع ہو رہی ہے جو اسے بالکل ختم کر دے گی. بالکل صحیح. خیبر کا جو واقعہ ہے, بالکل ہاں بھائی خیبر کا اب ظاہر ہے کہ پہلے یعنی حضور کی ہجرت سے پہلے یہودی بڑے طاقتور تھے. میں نے مدرسوں کا ذکر کیا, پھر ان کے بڑے بڑے قلعے تھے جی, اور سارا سودی کاروبار ان کے پاس بالکل تھا. یعنی وجوہات دیکھیں تو یہ بڑا رول کر رہے تھے یہ قبیلے بنو قریظہ, بنو قنیقہ, اور اس کے ساتھ یہ خیبر کے ان کے ساتھ قلعے, جو قلعہ قموس سب سے بڑا تھا. قلعہ قموس ہے اس میں در خیبر جو تھا تو یعنی وہ اتنا وہ تھا کہ 40 لوگ اسے مل کر کھولا کرتے تھے. اتنا بڑا بھاری دروازہ تھا. امیر نے ظاہر ہے کہ فتح کیا ہے در خیبر کو, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نیا دین ایسے پھیلتا جا رہا ہے. اول وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ نبی آخر الزماں علیہ السلام ان کے ظہور کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور وہ بنی اسرائیل سے ظہور کریں گے. بلکہ اکثر یسرب والوں کو دھمکایا بھی کرتے تھے کہ ہمارا نبی آ جائے پھر ہم تمہارا دماغ درست کریں گے. اول تو یہ جو قومی انا ہوتی ہے نا, تکبر ہوتا ہے, یہ قوموں کو ختم کر دیتا. بالکل. ناظرین گفتگو بہت اہم مرحلے پہ چل رہی ہے, یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی بات کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ بنے رہیے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں. تو یہ بتائیے, آپ جو بھی ذکر کر رہی تھی کہ یہ یہودی قبیلوں کو بڑی اس بات کی تکلیف پہنچی کہ ظاہر ان کا ایک پورا نظام یعنی ظاہر وہ سوچ رہے تھے کہ ہر چیز کو ڈومینیٹ کر رہے تھے, ہاں کہ نبی آخر الزماں ہمارے بنی اسرائیل میں سے آ جائے گا, پھر ہم سب پہ غالب آ جائیں گے, سب کے دماغ درست کر دیں گے. تو وہ نبی آخر الزماں کو خدا کو کہیں اور ہی
ظہور کرنا تھا. اچھا، یعنی بنی اسرائیل اس کو قبول نہیں کر رہے کہ یہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے؟ ہاں ہاں ہاں، تو یہ بات ان کو بہت ناگوار گزری، بلکہ اس نے کہا کہ یہ تو ہماری ساری قومی وہ ختم ہو جائے گا، عظمت ختم ہو جائے گی. انا کا مسئلہ بن. دوسرا مسئلہ جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ ان کا یہودیوں کا سودی کاروبار چلتا تھا، اب بھی چلتا ہے، اور ان کے پاس بہت دولت تھی. اب ظاہر ہے دولت ہے تو سب کچھ ہے، اس کا مطلب یہ. انہوں نے ہمیشہ سے ایک معاشی کنٹرول دنیا کا اپنے ہاتھ میں رکھا، آج بھی ہے. ہاں ہاں. اور پھر یہ کہ ان کی تو تجارت یہی تھی کہ وہ اپنے سودی کاروبار چلایا کرتے تھے. جی بالکل. اب یہاں یہ نبی ایسا آیا کہ سب کے پیٹ بھر رہا ہے، اب کوئی بھوکا نہیں ہے مدینے میں، تو اب ان کی وہ تجارتیں ٹھپ ہو گئیں، اور اس کی وجہ سے ان کو ظاہر ہے کہ معاشی طور پہ نقصان پہنچا. ظاہر ہے جس معاشرے میں کوئی ضرورت مند نہیں رہے گا، کوئی بھوکا نہیں رہے گا، تو آپ اس پہ اپنی حکومت کیسے چلائیں گے؟ یعنی بھوکا نبی کا خاندان تو رہ سکتا ہے، اور کوئی نہیں رہے گا بھوکا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہاں ہاں ہاں. تو ظاہر ہے کہ یہ تو وہ گھرانہ ہے جو خود بھوکے رہ کے 3 دن روٹیاں دے دیتا ہے، اور اس کی ظاہر ہے اکثر واقعات ملتے ہیں. بالکل. تو اب وہ ان کو تو اس وجہ سے وہاں پر بڑی تیاریاں ہو رہی تھیں کہ، اور یہ تیاریاں ہو رہی تھیں کہ بس اب انہیں ختم کر دو بالکل. تو ظاہر ہے کہ اب کوئی چارہ کار اس کے علاوہ تھا ہی نہیں کہ ان کا مقابلہ کیا جائے. صحیح. ہاں. تو یہ صورتحال ہے. پھر یعنی صلح حدیبیہ ہوئی، جس کے لیے لوگ آپ کے ساتھی بھی ناراض تھے کہ بھائی یہ تو آپ نے جھک کے صلح کر لی، لیکن آپ بھائی قیام امن کے لیے چلو ہمیں جھک جاتے ہیں، لیکن امن سے رہو، چین سے رہو. کہ آپ نے جھک کے صلح کی کہ امن قائم ہو جائے، کچھ تو خون نہ ہو، انسانی خون کا احترام قائم ہو. لیکن پھر مکے والوں نے فوراً ہی اس کی خلاف ورزی کر دی، سارے معاہدے کی خلاف ورزی کی انہوں نے، جبکہ قرآن نے اسے فتح مبین کہا. ہاں ہاں ہاں. تو پھر آپ نے ظاہر ہے کہ مکے کی طرف فوج کشی کی، اور ابو سفیان نے جب فوج کو آتے دیکھا تو پھر اب بعض جو ان کے چچا تھے ان سے کہا ارے تمہارے بھتیجے نے اتنی بڑی حکومت قائم کر لی. تو آپ نے فرمایا یہ حکومت نہیں، یہ نبوت کی ہے. کیا کہہ رہے. اور پھر آپ نے جب اہل مکہ جنہوں نے اتنے مظالم کیے تھے، جب جمع ہوا انہوں نے کہا بھئی آج تم ہم سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو، تو ان کا آپ کریم باپ کے قریب بیٹے ہیں، تو آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. واہ واہ. یہ جناب ہے کہ اسلام صلح کا، بقا کا مذہب ہے. ہاں ہاں. بہت خوب، بہت خوب. ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج پوری دنیا میں جو انسانیت کا پیغام، جو انسانیت کا منشور اسلام نے دیا ہے، وہ اور کسی مذہب نے نہیں دیا، کیونکہ یہی سچا مذہب ہے، یہی الہی مذہب ہے، یہی الہامی مذہب ہے. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم رسول اکرم کے امتی ہیں، اور یقیناً آخرت میں محمد و آل محمد کی شفاعت سے بہرہ مند ہوں گے. پروگرام کا اختتام ان الفاظ پہ کریں گے. مدحت شافع محشر پہ مقرر رکھا، مدحت شافع محشر پہ مقرر رکھا، میرے مالک نے میرے بخت کو یاور رکھا. میں نے خاک در حسان کو سرما جانا، اور نعت کا ایک ایک لفظ ازبر رکھا. میں نے قرآن کی تفسیر میں سیرت کو پڑھا، نور کو دائرہ نور کے اندر رکھا. نور مطلق نے جسے خلق کیا خلق سے قبل، منصب کار رسالت میں مؤخر رکھا. معنی اجر رسالت کو سمجھنے کے لیے زیر نگرانی سلمان و ابو ذر رکھا. واہ واہ. جب کبھی بھی کسی نے کہیں گستاخی کی، ابد آباد تک اس شخص کو ابتر رکھا. واہ. تختی لکھی تو اسی نام سے آغاز کیا، بے شک، جس کو معبود نے ہر نام سے اوپر رکھا. بے شک. ٹھوکرے کھاتا نہ پھروں شہر بشہر در بدر، ایک ہی شہر میں اور ایک ہی در پر رکھا. اس کے ساتھ ہی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جناب پروفیسر شائستہ زیدی صاحبہ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. دعا کیجئے لوگوں میں یہ ظاہر ہے کہ یہ شعور پیدا ہو
الہی آمین. ہاں ہاں بالکل، یہ جو ہمارے بالکل. ہاں افراتفری الہی آمین، الہی ہاں، آمین. ہاں. اور اس شعور کو اجاگر کرنے میں آپ کا یہ پروگرام، آپ کی یہ گفتگو بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوگی. میں ضرور درخواست کروں گا اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے کہ اپنے بچوں کو یہ پروگرام ضرور دکھائیے گا، کیونکہ بہت سہل انداز میں انہوں نے بہت طویل تاریخ یہ محبت کا پیغام ہے. بالکل بالکل، یہ دین محبت کا دین ہے، یہ دین انسانیت کا دین ہے. صرف محبتوں کا پیغام ہر طرف دیجیے، نفرتوں کو ختم کیجیے. اپنا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی، اور سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.